السلام علیکم۔ بہت سارے احباب نے صلات کے بارے میں سوال کیا ہے کہ اس کو آپ تفصیلاً سمجھا دیں کہ قرآن سے کیا ہے۔ میں نے صلات کے اوپر ایک طویل لیکچر دیا تھا جو 2 گھنٹے کا تھا 2018 میں۔ تو یقینی سی بات اتنا طویل لیکچر سننے کا وقت بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، پورا سنتے نہیں ہیں اور سوالات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ چند افراد نے جنہوں نے سنا تھا انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مختصر کر کے کئی حصوں میں اس کو بتدریج سمجھا دیں، تو چھوٹا چھوٹا ہوگا، سننے میں بھی آسانی ہوگی، ایک ساتھ سننا ممکن نہیں ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے آج صلات کے اوقات کے بارے میں بات کروں گا۔ قرآن میں اللہ نے جو صلات کا حکم دیا ہے تو اس کے لیے کوئی وقت بھی مقرر کیا ہے یا 24 گھنٹے کا ہے، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی صلات ہے۔ اگر صلات واقعی کوئی نظام ہے اور 24 گھنٹے کا ہے تو پھر سورہ جمعہ میں یہ نہیں آتے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ تو جب صلات مکمل ہو پھر منتشر ہو جاؤ اور رزق حاصل کرو، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، لہٰذا وقت نکال ہی نہیں جا سکتا، وہ تو ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ شامل ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کے مطابق فٹ نہیں بیٹھتا ہے، یا قرآن کی صحیح احکامات کی سمجھ نہیں آتی، اس سے ایک تضاد سا آ جاتا ہے۔ نہیں، اللہ نے حکم تو دے دیا، اس کی تفصیل ہی نہیں دیا، تو ایسا ہے نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہوں۔ تو جب اللہ کا حکم ہے تو اس کی تفصیل بھی موجود ہے، اور جو حکم اللہ کا نہیں ہے اس کی تفصیل بھی موجود نہیں ہے۔ مروجہ نماز کیونکہ قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، اس لیے اس کی تفصیل بھی قرآن میں نہیں ملتی ہے۔ صلات اللہ کا حکم ہے، صلات کی تفصیل بھی ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے صلات کے اوقات کار کیا ہیں، تو میں طویل بحث کرنے کی وجہ اس کے لیے متعدد الفاظ آئے کہ بکرۃ و اصیلا، غدو والآصال، پھر ہے وہ صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء، اس کے بعد اللہ کہتا ہے طرفی النہار، پھر وہ اطراف اللیل بھی کہا ہے، اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی کہا کہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ومن آناء اللیل۔ تو اس سے عام طور پر جو لوگ وقت نکالتے ہیں، کوئی کہتا ہے 2 ہے، کوئی کہتا ہے 3 ہے، کوئی کہتا ہے 5 ہے۔ تو یہ 2 3 5 بھی یقینی سی بات ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ حکم دے گا تو یا تو ایک ہی دے، یا 2 دے، یا 3 دے، یا 4 دے، یا 5 دے، ایک ہی حکم پورے قرآن میں ہونا چاہیے، یعنی کہ کہیں ایک بار، کہیں 2 بار، کہیں 3 بار اور کہیں 5 بار، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں بجائے طویل اس پر بات کرنے کے صرف 2 آیتوں سے سمجھاؤں گا مختصراً۔ آج صرف صلات کے اوقات کو لیتے ہیں، اس کے بعد میں بتدریج آگے بڑھوں گا پھر کس طرح سے صلات کیسی کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو کوشش یہی کروں گا کہ آپ کو 2 3 آیتوں میں ہی بات کو سمجھا دیا جائے۔ اوقات صلات کے لیے سب سے پہلے آپ سورہ ہود یعنی سورہ نمبر 11 اور اس کی آیت نمبر 114 114 دیکھ لیجیے۔ اس وقت میرے پاس حافظ ناظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں یہ بیان کرتا ہوں اور پھر جو میری فہم ہے وہ بتاتا ہوں، تاکہ آپ اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ ضروری نہیں کہ جو میں سمجھا رہا ہوں آپ وہی سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہے، آپ خود بھی غور و خوض کریں۔ اگر میری فہم آپ کو قابل فہم لگتی ہے، قابل عمل نظر آتی ہے، تو بے شک اس پر اتباع کریں۔ میری غلطی ہو تو اس کی نشاندہی کریں کہ آپ نے غلط سمجھا ہے، تو میں ضرور اپنی اصلاح کر لوں گا، بشرطیہ کہ وہ اللہ کے احکامات کے خلاف نہ ہو۔ قرآن سمجھنے کے جو اصول میں نے قرآن سے ہی بتائیں اس کے خلاف نہ ہو، یعنی قرآن میں کہیں اختلاف نہیں ہو، حکم اور تفصیل دونوں قرآن سے ملنا چاہیے، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوگی، اور ایک لفظ کے بنیادی معنی ایک ہی آنے چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ کر کے اپنے اپنے طور پر اسے سمجھ لیا جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ ہود آیت نمبر 114، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں طرف، صبح و شام، اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ یہ ان کا ترجمہ۔ تو اس کے مطابق انہوں نے نماز قائم رکھنے کے لیے دونوں طرف صبح شام کے بھی کہہ دیا اور رات کا کچھ حصہ بھی کر دیا، تو کم از کم 3 وقت تو لے ہی آئے اس میں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے یہ ہے کیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، عقم کہتے ہیں اٹھنے کو، قائم رکھنے یا کھڑے ہونے کو نہیں کہا جاتا ہے۔ جیسے قم تم صلات، جب صلات کے لیے اٹھو، تو عقم کہی جاتا ہے اٹھنے کو، اور عقم سے ہی عقیم اس کا جمع ہے، تو ڈٹ جانا، کھڑے ہونا، قائم رکھنا بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈٹ جانا ان معنوں میں۔ تو اٹھو سبق کو، اٹھو خاص صلات کو نہیں، اٹھو صلات کو۔ صلات کیا ہے، خاص سبق ہے، وہ پھر آگے تفصیل میں بتائیں گے۔ تو اٹھو صلات کو طرفی النہار، روشنی کے اطراف، دونوں اطراف۔ یقینی سی بات ہے کہ روشنی کا 2 سرا، ایک جگہ روشنی شروع ہوتی ہے اور دوسری جگہ روشنی ختم ہوتی ہے، تو یہ طرفی النہار کہلائے گا۔ اسی طرح طرفی و اطراف اللیل بھی دونوں ہے، یعنی ایک
تاریکی کا رات کا شروع ہونا اور دوسرا رات کا ختم ہونا. تو تاریکی اور روشنی جو ہے، تاریکی کا پہلا سرا، روشنی کا دوسرا سرا، اور روشنی کا پہلا سرا، تاریکی کا دوسرا سرا. تو یہ 2 ہی وقت بنتا ہے، اس کو 4 نہیں بنایا جا سکتا ہے. تو اللہ کہہ رہا اٹھو سبق کو روشنی کے دونوں اطراف. آگے مزید اس کی تشریح کر کے وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یعنی جو اندھیرے سے قریب تر ہے، رات سے قریب تر ہے، اندھیرے سے قریب تر ہے. لیل کہتے ہیں اصل میں اندھیرے کو، تاریکی کو. تو رات بھی کیونکہ تاریک ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی لیل کہا جاتا ہے. تو یہ روشنی کے وہ دونوں اطراف ہیں جو اندھیرے سے قریب تر ہے. زلف کہتے ہیں قریب ہونے کو. ان الحسنات، بے شک جو اچھائیاں ہیں، جو حسن کارانہ کام ہے، جو متوازن رکھنے والا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یذہبن سیئات، مٹا دیتا ہے برائیوں کو. ذالک، وہی، ذکر یاد دہانی ہے، للذاکرین یاد دہانی لینے والوں کے لیے. ذکر یاد دہانی ہے اور قرآن میں ہی ذکر ہے، اللہ ہی اس میں یاد دہانی دیتا ہے. تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ جائیں. اور اٹھو خاص سبق کو روشنی کے دونوں اطراف، یعنی جو اندھیرے سے قریب تر ہے. بے شک اچھائیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. وہی یاد دہانی لینے والوں کے لیے یاد دہانی ہے. اب دوسری آیت دیکھ لیجئے، سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 78. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا. سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کریں، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کا قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یہ تو انہوں نے بریکٹ میں پڑھنے میں فرشتے کر دیا، لیکن فرشتے کا یہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو صبح کا قرآن حاضر ہوتے ہیں، تو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. لہذا اپنے غیر قرآنی عمل کو ثابت کرنے کے لیے بریکٹ میں ڈال کر اور اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیے یہ کیا ہے، اقم الصلاۃ، اٹھو سبق کو، لدلوک الشمس، سورج کے آب و تاب کھونے سے، الی غسق اللیل، اندھیرا چھانے تک، یعنی رات چھانے تک. غسق کہتے ہیں چھا جانے کو، لیل رات، یعنی رات آنے کو، رات کے چھا جانے کو، اندھیرا اس پر طاری ہونا شروع ہو جائے. وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن. انا قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن ہے مشاہدے والا. تو یہ کیا چیز ہے اصل میں؟ یہاں پر اگر آپ فجر کا بھی ترجمہ کر لیں تو بات بہت واضح ہو جائے گا. فجر کہتے ہیں جاری ہونے کو. تو بے شک قرآن کا جو جاری ہونا ہے وہ ہے مشاہدے والا. قرآن کو جب آپ سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو وہ جاری ہوگا، اور پھر وہ نتیجہ دنیا اس کی مشاہدہ کرے گی، وہ مشاہدے والا ہوگا. کوئی فرشتے حاضر نہیں ہو رہے یہاں پر. یہ آپ کے عمل سے ہی ظاہر ہوگا کہ آپ صلاۃ کو سمجھ رہے ہیں، صلاۃ کے مطابق کام کر رہے ہیں. جب آپ صلاۃ کے مطابق کام ہی نہیں کریں گے، صلاۃ ہی کام نہیں کریں گے، صلاۃ کے لیے اٹھیں گے نہیں، اسے سمجھیں گے نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو اس کا مشاہدہ کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں ایک بار اس کا بھی رواں ترجمہ کر دیتا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اٹھو سبق کو سورج کے آب و تاب کھونے سے لے کر اندھیرا چھانے تک، یعنی قرآن کو جاری کرو. بے شک قرآن کا جاری ہونا مشاہدے والا ہے. تو بات یہاں بھی وہی ہے کہ آب و تاب کھونے سے لے کر اندھیرا چھانے تک ایک عشاء کی وضاحت بھی ہے. اور فجر کا قرآن جاری ہونا، تو فجر ایک اس کو بھی کہا جاتا ہے جب روشنی نمودار ہو رہی، روشنی جاری ہو رہی ہے. اس حوالے سے یہاں بھی 2 ہی وقت بنتا ہے، 3 4 5 کہیں بھی نہیں بنے گا. تو میرے خیال میں یہ 2 آیتیں کافی ہیں. ویسے آپ لوگ خود بھی چاہیں تو مطالعہ کر سکتے ہیں، اور بے انتہا آیتیں ہیں. ایک اس کی مزید تسلی کے لیے آپ چاہیں تو تھوڑا سا یہ لے سکتے ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 58 یعنی 24 کی 58. یہاں پر لفظ آتا ہے من قبل صلاۃ الفجر وہی نہ تضاؤن ثیابکم من الظہیرۃ من بعد صلاۃ العشاء. یہ میں صرف ایک حصہ تھوڑا سا پڑھوں، صرف سمجھانے کے لیے، اس پوری آیت کو نہیں لے رہا ہوں ورنہ بات طویل ہو جائے گی. یہاں بات کچھ اور چل رہی ہے. تو صلاۃ الفجر سے پہلے اور صلاۃ العشاء کے بعد، تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ بعد اور پہلے جو ہے یہ کوئی مقررہ وقت ہے، 24 گھنٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس آیت کو اگر سمجھاؤں گا تو بات کچھ کہیں اور نکل جائے گی، کیونکہ اس وقت صرف اوقات صلاۃ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس کے لیے وہی 2 آیت کافی ہے، اور مزید اگر کرنا چاہیں گے تو آپ لوگ خود اپنے طور پر کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے بے انتہا الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں، اس کو بتدریج دیکھتے رہیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے. تو اللہ نے صلاۃ صرف 2 وقت دیا ہے،
اور اس 2 وقت میں ہی آپ کو صلاۃ ادا کرنا ہے، اور یہ مقررہ وقت ہوتا ہے اس کے بعد ہی، اسی لیے کہا ہے کہ فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جو سورہ جمعہ میں آیا کہ جب صلاۃ مکمل ہو جائے پھر منتشر ہو جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے۔ تو یہ کوئی وقت ہے 24 گھنٹے کا نہیں ہو سکتا، ورنہ تو پھر کبھی رزق تلاش ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ صلاۃ میں 24 گھنٹے لگے رہیں گے۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔